السلام علیکم ویورز، آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ اور آپ نے ٹریول پلان کر لیا ہوگا کہ کس طرح آپ نے اپنے آبائی علاقوں میں جانا ہے، اور جہاں بھی آپ عید کرنا چاہتے ہیں اس طرف آپ یا تو پہنچ چکے ہیں یا راستے میں ہوں گے، یا پھر ابھی تک آپ پلان ہی کر رہے ہوں گے۔ تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے سفر کو آسان بنانے میں کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے ایڈیشن ہو سکے۔ ایک بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم ٹریول کرتے ہیں تو روڈ پہ تمام ٹریفک کے درمیان سے گزر کے ہمیں جانا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہم سفر ہوتے ہیں۔ بے شک آپ کے ساتھ بیٹھے وہ لوگ نہیں بھی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ سفر کرنے والے لوگ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ ان کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ ڈرائیونگ کریں تو ایک پرنسپل کو ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ٹریفک کے قوانین ہیں ان پہ عمل کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بچانا ہے۔ یعنی آپ نے اپنی ڈرائیونگ کی اسکلس کو اتنا معیاری بنانا ہے، اتنا زبردست طریقے سے اس کو فالو کرنا ہے کہ اگر دوسرا شخص بھی غلطی کرے تو ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ تو پھر یہاں پہ کرنا کیا ہے؟ ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بالخصوص عید کے دنوں میں، یا خصوصی جو دن ہوتے ہیں جس میں ٹریفک کا والیوم بڑھ جاتا ہے، اس ٹریفک میں روڈ سائنس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فیول پرائسز کے بڑھ جانے کی وجہ سے اب فریکوینٹ روڈ یوزر نہیں رہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ابھی بھی ہیں جن کا بزنس کچھ اس نوعیت کا ہے، یا ان کا ٹریول روزمرہ بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو طرح کی کیٹیگریز آ گئی۔ تو جو لوگ فریکوینٹ ٹریولر ہیں، لانگ ڈسٹینس ٹریولر ہیں، وہ لوگ ایکسپیرینس میں زیادہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ کبھی کبھار یا عید شب رات پہ ٹریول کرتے ہیں وہ لوگ ایکسپیرینس کے اعتبار سے اتنے اسکلڈ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن سب نے ایک ہی جگہ روڈ پہ چلنا ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو عید پہ اپنے گاؤں دیہات یا آبائی علاقوں میں جا کے عید کرنا چاہتے ہیں تو وہ سال میں غالباً ایک یا دو دفعہ ہی ٹریول کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا ایکسپیرینس کم ہوتا ہے اور رش زیادہ ہوتا ہے عید کے دنوں میں، تو لہٰذا ایسے موقعوں پہ حادثے کا خطرہ ایک خاص نوعیت کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کے ساتھ، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، کہ آپ نے ڈرائیو کرنا ہے اور آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دینا ہے، یعنی آپ نے اس لیول کی ڈرائیونگ کرنی ہے کہ آپ روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہاں سب سے اہم بات پھر یہ آ جاتی ہے کہ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں گے۔ سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ اچانک رش پیدا ہوتا ہے کسی ایک دن میں، اور جب لوگ اپنے گھروں کو پہنچ جاتے ہیں تو روڈ سنسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رش میں بھی ایکسیڈنٹ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ جب روڈ سنسان ہو جاتی ہے تو کئی ایسے ڈرائیور جو عمومی طور پہ ایک خاص سپیڈ پہ گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں، ان دنوں میں جب روڈ پہ ٹریفک کم ہوتی ہے اوور سپیڈنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، جس طرح رمضان میں ہم نے دیکھا کہ جو سحری یا افطار کے، بالخصوص جو افطار کے اوقات ہوتے ہیں، اس میں ایک خاص جگہ پہنچ کے جب آپ نے افطار کرنا ہوتا ہے تو ڈرائیور حضرات کی کوشش ہوتی ہے کہ بر وقت پہنچ کے افطار کا انتظام کیا جا سکے یا افطاری ٹائم پہ کی جا سکے۔ تو دونوں صورتوں میں وہ اوور اسپیڈنگ کی کوشش بھی کرتے ہیں، سب نہیں لیکن کچھ لوگ۔ تو یہاں پہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ سچویشن انسان کو ڈریگ کرتی ہے ایک خاص مسئلے کی طرف۔ یہاں ڈرائیور کو ایک اصول یقیناً یاد رکھنا چاہیے کہ خوشی ہو یا غمی ہو، جلد ہو یا دیر ہو، دونوں صورتوں میں اپنے قوانین پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ بیکاز آپ کے جو فزیکل فینومینا ہے وہ آپ کے لیے چینج نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ آپ پریشانی میں ہیں، لیکن روڈ کا اسٹرکچر، وہاں کا ماحول، ارد گرد کی گاڑیاں آپ کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایمرجنسی وہیکلس خاص نوعیت کے بنائے جاتے ہیں۔ جس طرح مریض اگر ایمبولینس کے اندر ہو تو اس کا ٹریول آسان ہو جاتا ہے، اور ایمبولینس کے پاس ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ ایک تو وہ دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ ایمرجنسی وہیکل، اور دوسرا اس میں لگے سائرن جو ہے، اور اس کی جو قانونی تحفظ ہے، یعنی جو اسپیڈ لمٹس ہیں جو اس کے لیے نہیں بنی ہیں، اور اس پہ وہ چل کے مریض کو پر وقت کہیں نہ کہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ذاتی گاڑی میں اور کسی ایمرجنسی میں ہیں اور آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ پروٹوکول آپ نہ صرف قانونی طور پہ نہیں لے سکتے، بلکہ ارد گرد کی ٹریفک بھی آپ کو بالکل سپورٹ نہیں کرے گی۔ تو یہ چیزیں انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے، یعنی سچویشن کے اندر آپ بیہیو کیسے کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں چونکہ عید کے دن کہ بڑا خوشی کا موقع ہے، تو اس خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ہر صورت قوانین پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ گھر سے ٹائم سے نکلیں، اور تھوڑا لیٹ بھی پہنچ جائیں تو کوئی بات نہیں، دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے۔ ایک اور چیز بڑی مزیدار یہاں بتانے والی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ خاص تہواروں پہ یا عید کے تہوار پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک ٹریفک بڑھتی ہے، اور اس کے بعد عید کے دن بالخصوص ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ عام گزر گاؤں میں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن جو راستے سیاحتی مقامات کی طرف جاتے ہیں بالخصوص عید کے دوسرے دن، وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی سچویشن ایک ہی دن میں دو مختلف راستوں پہ مختلف ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ٹریول کے اندر آپ فیس کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی
اچھا ڈرائیور ہوتا ہے وہ اپنے ٹرپ کو پلان کرتا ہے، روڈ سائنس کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، تمام سائن بورڈز کو فالو کرتا ہے اور دن اور رات کے فرق کے باوجود اپنی ڈرائیونگ پہ اس کو اثر انداز نہیں ہونے دیتا ہے۔ امید ہے آپ درست ڈرائیونگ کرتے ہوں گے اور اپنی منزل تک بخیر و عافیت پہنچتے بھی ہوں گے۔ اسی تسلسل کو آگے جاری رکھیں، روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور سیکھا کریں اور اپنی ڈرائیونگ کو بہتر بنا کے دوسروں کی اور اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ نیکسٹ سیگمنٹ پہ پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔